کا عنوان منتظرین امام مہدی کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کیا خصوصیت ہونی چاہیے، کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ منتظر یعنی انتظار کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ نگاہ معصومی میں اس کی کیا کوالٹی بیان ہوئی ہے، اس کے کیا قصیدے بیان کیے گئے ہیں۔ البتہ بہت سی چیزیں تو آپ نے دنیا میں دیکھی ہے، اس کے کمال کے جلوے، جو سارے جلوے ابھی آپ نے انجام میں دیکھے ہیں، یہ سارے جلوے دیکھے ہیں 12 روزہ فائٹ کے، یہ منتظرین ہی کے تو جلوے ہیں۔ ابھی ضرور کا زمانہ تو نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کوالٹی، کیا کیا چیز رکھی ہے، وہ بات الگ ہے۔ کوئی کون لوگ آگے پڑھ رہے ہیں، میری گفتگو کا عنوان یہ ہے منتظرین امام مہدی کی کیا شرائط ہے، کیا کوالٹی ہے، حتیٰ کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، اور کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور اس چیز کو ہم کوشش کریں گے کربلا والوں کے، میرا ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا، آئیڈیا ہو تو بات کو سمجھنے میں، سمجھانے میں، بتلانے میں اور تیاری کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا ساری چیزوں کو کربلا والوں کے، انصار امام حسین علیہ السلام کے آئینے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت ساری باتیں جہاں تک موقع ملا، توفیق ملی، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، بزرگ سکھاتے اور بزرگ سکھاتے ہیں، لہٰذا ان کی خدمت میں نہ کچھ سکھانا ہے، نہ بیان کرنا ہے۔ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کچھ گفتگو، کچھ پیغام لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آیا صرف انتظار کرنے والے کو منتظر کہتے ہیں، یا کس کو انتظار کہتے ہیں، کس کو ویٹ کرتے ہیں؟ کون آدمی ویٹ کرتا ہے؟ اپنے سماج میں بھی دیکھ لیجیے، علمی فائدوں میں بھی دیکھ لیجیے، ہر چیز میں دیکھ لیجیے۔ منتظرین یعنی منتظر، منتظر جو منتظر ہو، جو ویٹ کرے۔ بچوں کے لیے ایک لفظ بھی استعمال کرتے تاکہ آشنا ہو جائے، منتظر جس کا انتظار کیا جائے، منتظر جو منتظر ہو، انتظار کرے۔ تو امام مہدی کیا ہے؟ منتظر، ان کا انتظار کیا جائے۔ بس ایک زیر و زبر کا فرق ہے، بس ایک زیر و زبر کا فرق ہے۔ اگر زبر لگا دیجیے تو منتظر ہو جاتا ہے، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ زیر لگا دیجیے تو منتظر جس کے، جو لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ لفظ ہے، کون انتظار کرتا ہے؟ جی کون انتظار کرتا ہے؟ کسی فیلڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں لے لیجیے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں لے لیجیے، گیم کی فیلڈ میں لے لیجیے، ایڈمیشن کا مسئلہ لے لیجیے، کون انتظار کرتا ہے؟ ٹرین لے لیجیے، کون ویٹ کرتا ہے صاحب؟ جس کے باقی کا ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے نا، تکلیف بھی تیار ہے، سامان بھی موجود ہے۔ ایگزام کی تیاری، ایگزام کا انتظار کون کرتا ہے؟ جی جو تیار ہو ہے نا۔ کون سی ٹیم انتظار کرتی کھیلنے کے لیے؟ جو تیار بیٹھی رہتی ہے۔ یعنی تیاری پہلے ہے، انتظار بعد میں۔ سلام بھیجے محمد ظہور کے بعد تو رزلٹ ہے نا۔ سلام بھیجے
جل اللہ تعالیٰ شریف رزلٹ کس چیز کا؟ تیاری کا. تیاری ظہور سے پہلے ہونی ہے، ظہور کے بعد رزلٹ نکلنا ہے. ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس کی جتنی تیاری رہے گی اتنا ہی ہوتا ہے اس کو. جتنا ہم تیاری کرتے ہیں سامنے ہوتی کر سکتے جاتے ہیں، تو جتنی ہماری تیاری ہوگی اتنا ہی انتظار کے ظہور کے بعد ہمارا رتبہ. اور یہ نہ سوچیے ظہور کے بعد تو ہمیں پتا چلے گا، لوگوں میں اعلان ہوگا. ابھی بھی نگاہ ہے معصومین میں کس کا کیا مرتبہ ہے، کس کی کیا منزلت ہے، کس کی کیا شان ہے، یہ سب محفوظ ہے. بس جتنی جس کی تیاری ہے اتنا ہی اس کا مرتبہ بلند ہے. کیونکہ ہماری نگاہیں اسے نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اس کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہے، ہماری تیاریوں کو دیکھ رہی ہے، ہماری نیت کو دیکھ رہی ہے. سلام بھیجے. قرآن مجید کی رسالت کی تلاوت کی ہے. اے ایمان لانے والوں، اس کو خطاب کیا گیا ایمان والوں کو خطاب کیا. توجہ فرمائیے، لفظ الذین آمنوا کس کو خطاب کیا گیا؟ تمام اہل ایمان. کوئی چھوٹا تو نہیں ہے نا، خطاب سب کو بلایا، سب کو کیا. اس دعوت میں جو پیغام کی دعوت ہے اس میں تمام یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، تمام ایمان لانے والوں کو بلایا گیا، سب کو خطاب کیا گیا. اس بیرو کیا کرو؟ صبر کرو. وہ صابرو یہ صبر کا لفظ ہے، بات بچنا ہوا ہے. اس بیرو صبر کرو، صابرو صبر کرو. یہ دو تو صبر بھائی ایک لفظ میں بات مکمل ہو جا رہی تو دو مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت؟ یعنی یہ سمجھ لیجیے اللہ کا کلام ہے، حکمت تو اللہ جانتا ہے. اس بیرو صبر کرو، صابرو اس بیرو صبر کرنا، اور صابرو جب ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو. اس بیرو کو صبر کرو، صابرو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو. ورابطو اور رابطہ رکھو. رابطہ بس آئے تھے کہ خاموشی کرتی کس سے رابطہ رکھتے لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا. توجہ فرمائیے گا، خطاب تمام اہل ایمان سے ہے. اے ایمان لانے والوں، صبر کرو، صابرو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو. ورابطو اور رابطہ رکھنا. رابطے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. روزانے والا رابطہ ہوتا ہے، ہر وقت کا رابطہ ہوتا ہے، ویکلی رابطہ ہوتا ہے، منتھلی رابطہ ہوتا ہے، سالانہ رابطہ ہوتا ہے، زندگی میں رابطہ ہو جاتا ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہے. اپنا اپنا مزاج ہے کون کتنا رابطہ رکھنا ہے، لیکن رابطہ رکھنا ہے. کس سے رکھنا ہے یہ عرض کروں گا. رابطے کی کئی کنڈیشن. کچھ لوگ ہیں جو روزانہ رابطہ رکھتے ہیں، ہفتے بار رابطہ رکھتے ہیں. جیسے ہم مثال کے طور پر بعض لوگ جیسے اللہ سے رابطہ روزانہ نماز پڑھتے رابطہ رکھتے ہیں. بعض لوگ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، سالانہ رابطہ رکھتے ہیں اللہ سے. بعض لوگ صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، ویکلی رابطہ رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اصبروا صبر کرو، وصابروا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دو. ورابطو رابطہ رکھو. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اصبروا علی اداء الفرائض. جب تم اپنی زندگی جیو گے تو بہت سی مشکلات آئیں گی، ان مشکلات پہ صبر کرنا. اصبروا لفظ اصبروا کرنا. جب اپنی زندگی میں جب زندگی جیو گے تو بہت سے مسائل آئیں گے، بہت سی مشکلات آئیں گی، اس پہ صبر کرنا. وصابروا تمہارے دشمن کی طرف سے کچھ
ضابطہ رکھنا. اب اپنے اپنے سلیقے اپنے ضرورت پہ ہے. ویکلی رابطہ رکھیے, منتھلی رابطہ رکھیے, سالانہ رابطہ رکھیے, یا روزانہ یا ہر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے امام سے رابطہ رکھیے. یاد رکھیے, رابطہ رہے گا تو مثال سے تم بچے سمجھ جائیں رابطے کا فائدہ کیا ہے. زندگی کا جہاز ہونا, اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ بھی دیکھا ہے, جہاز ایک منزل سے چلتا ہے, ایک منزل سے اٹھتا ہے, ایک منزل پہ جا کے ہے. لیکن کبھی سوچا یہ تمام جہاز اپنی منزلوں کو کیسے طے کرتا ہے. جہاز کا کنیکشن راڈار سے ہے اور ڈائریکشن راڈار سے لیتا رہے. اس روٹ پہ چلنا ہے, اس لائن پہ چلنا ہے, ادھر سے موڑنا ہے, ادھر موڑنا ہے, یعنی رابطہ اس راڈار سے برقرار رہتا ہے. اور اگر خدا نہ کرتا جہاز کا رابطہ راڈار سے ختم ہو جائے تو جہاز اپنی منزل پہ نہیں پہنچتا بلکہ کہیں گمراہ ہو جاتا ہے, کہیں گر جاتا ہے. بس یہی حال ہماری زندگی کا ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو ایک جگہ سے اپنے مقصد تک پہنچانا چاہتے ہیں تو امام زمانہ کے راڈار سے جوڑے رہے. وہاں سے آنے والی ڈائریکشن ہمیں بتاتی رہے گی, اس طرف چلو, آگے چلو, بڑھ کے چلو, اس طرف پڑھو, یہاں ٹھہرو, وہاں ٹھہرو. یہ راستہ آتا رہے گا اور ہم اپنی زندگی کی کامیابی کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے. ایک سرور بھیجے یعنی اپنے رابطے کو اپنے وقت کے امام سے کیا کریں, مضبوط کریں. کیونکہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے بچوں کے لیے بھی ایک مثال دیں. یہ ہوگا خاص طور سے بچے محسوس کریں گے جب دوسرے لیول میں جاتے ہیں تو دوسرا لیول پہلے والے لیول سے ٹف ہوتا ہے, اس کے بعد والے لیول میں جاتے ہیں اس سے زیادہ ٹف ہوتا ہے, اس کے بعد کے لیول میں جاتے ہیں اس سے زیادہ ٹف ہوتا ہے. بس یہی حال ہمارا ہے ان موقعوں میں, یہی غیبت زمانہ کے موقع پہ ہمارا یہی عالم ہے. جیسے جیسے ہم ظہور سے نزدیک ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہماری زندگی کا گیم ٹف سے ٹف ہوتا جاتا ہے, اور جتنا ٹف ہوتا جاتا ہے اتنی ہی زیادہ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے, اتنے ہی زیادہ رابطے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک سوال بھیجے یعنی اپنے امام سے رابطہ حاصل. ہمارے کیا شاعر لوگ یہ بات کہتے ہیں, میں سب شاعر بات کہتا ہوں, گدائی میں گدائی درے حسین ہوں, میں گدائی درے علی ہوں. گدا کہتے کسے ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں ہے. دوسرے دروازے پہ نہیں مانگ رہے, اس کے دروازے سے مانگ رہے, لیکن یاد رکھیے گدا ہونا اور ہے, اپنا ہونا اور ہے. گدا کہتے ہیں شاعر کو مانگنے والے. آپ اگر درے حسین پر آنے کے بعد گدا بن گئے پراؤڈ کر رہے ہیں تو کون بہت کارنامہ کیا ہے. گدا یعنی شاعر, ضرورت مند کب کسی کے دروازے پہ جاتا ہے جی, جب ضرورت پڑتی ہے اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے پلٹ دیکھتا ہے. یہی ہے قوم کو ہم گدا بنائے یا فضائی بنائے. دروازے میں آئے گے گدا بن کے امام دے دیں گے, لیکن کہیں گے کاش ضرورت سے پہلے بھی آتے ہیں. لہٰذا اپنے وقت امام سے رابطہ کیا کریں, بس خدا بتائیں گے کیسے کیسے ہونا ہے. اس طرح سے اپنے وقت کے امام سے رابطہ کو مضبوط کریں, اور رابطہ مضبوط کرنے کے لیے کیا بہترین کام ہے, خوش کریں, راضی رکھیں.
वक्त के इमाम को क्या करे, राजी करे। और राजी करने के लिए बेहतरीन बहुत छोटी सी चीज है, बड़ी बड़ी बातें नहीं, बहुत छोटी छोटी। जब आप किसी को तोहफा देते हैं तो मुझे बताइए, तोहफा लेने वाले को खुशी महसूस होती है, खुश होता है कि फलां ने मुझे तोहफा भेजा, यानी मुझे अहमियत दी है, मुझे कहने की इजाजत है। छोटे छोटे तोहफे हैं, अपने वक्त के इमाम की नस्बत में देखते रहा करिए। दुआए रहमतुल्लाह पढ़ा करें, ये भी एक छोटा सा तोहफा है। दुआए सलाम की इमाम ज़माना पढ़ा करें, ये भी एक छोटा सा तोहफा है। सदका इमाम ज़माना की तरफ से दिया करें, ये भी एक तोहफा है। इमाम ज़माना की तरफ से कुछ कुरान की आयतें पढ़े, इमाम की खुशनुदी के लिए हदिया करें, ये भी एक हदिया तोहफा है। याद रखें, ये सब चीजें बाई नेम जाती इमाम की खिदमत में, इमाम खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, सलामत रहो। अब मुझे कहने की इजाजत दीजिए, इमाम वक्त अगर किसी की सलामती के लिए दुआ करे तो कितना तासीर होगी, सलाम देते। इमाम से राब्ता मजबूत, जितना राब्ता गहरा होता जाएगा उतनी हमारी जिंदगी में तब्दीली आती चली जाएगी, और जितना राब्ता कम होता जाएगा क्या हमें कोशिश करनी चाहिए। कुरान मजीद की एक आयत पढ़ के मैं थोड़ी सी बात को मुस्तमद करूं। सूरह अहज़ाब की 23 नंबर आयत में पहले की आयत के सलाम अलैकुम करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, तमाम ईमान वालों को दावत दी गई है, सब्र करो, साबिर एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, इमाम से राब्ता। अब मुमकिन है तमाम मोमिन न कर पाए, बुलाया सबको किया, तवज्जो फरमा रहे, यानी खिताब तमाम मोमिन को किया जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों सब्र करो, सब्र की एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, वराबितू, अपने वक्त के ईमान से राब्ता रखो और राब्ते को मजबूत बनाओ। जितना राब्ता मजबूत होगा उतनी कुर्बत बढ़ेगी, और जितनी कुर्बत बढ़ती जाएगी उतनी अंदर तुम्हारे अंदर तब्दीली आती जाएगी, उतनी खौफ तुम्हारी जिंदगी से दूर होता जाएगा। ये हमारी जिंदगी में खौफ क्यों आता है, हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारा राब्ता होता तो है, तो दूर वाला राब्ता होता है, बहुत गहरा राब्ता नहीं होता। मैं अभी सामने की मिसाल तो बहुत पुरानी नहीं, अभी जो हादसा हुआ है ज़ायरीन ने कुंभ में, कई हजार अच्छे खासे ज़ाहिर थे, सब परेशान थे, सब घबराए हुए, परेशान थे, सारे परेशान थे। सबकी ज़बान पे एक जुमला ये था कि हम लोग नहीं आते, ज़ायरीन आते हैं, मगर ये कोई इतना हो, लेकिन इस मौके पे तमाम उलमाए जाते हैं तो शक्ति देने के लिए, तसल्ली देने के लिए, घबराए नहीं, परेशान ना हो, हमारे फैसले ना। सबकी ज़बान पे एक जुमला था, मौलाना क्या होगा। ये घबराहट किस बात की अलामत है कि हमारा राब्ता इमाम से मजबूत नहीं है। क्या होगा मौलाना, तो हमारे लोगों के जुमले ये कि वही होगा जो खुदा चाहे। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना, न भूख की परेशानी है, न पानी की परेशानी है, न रहने की परेशानी है, बस इतनी तो मुश्किल हो गई है। 20 तारीख को आपको जाना था, 25 तारीख को जाएंगे या 30 तारीख को जाएंगे, यानी आपके जाने की तारीख मुलतवी हो गई है। तवज्जो फरमाइएगा, कोई और परेशानी नहीं थी, भूख नहीं थी, प्यास नहीं थी, होटल के रहने का मसला नहीं था, पैसे का मसला, कोई मसला नहीं था, सिर्फ खबरें सुन रहे थे कि फ्लाइट बंद हो गई, अब क्या होगा। कोई परेशानी नहीं। मुझे बताइए कि घबराहट किस चीज की अलामत है? क्योंकि इमाम से राबता, मैं और जुमले अर्ज करूं, कैसे कैसे जुमले अदा हो रहे थे। बात नहीं कह रहे तो मौला फंसा दिया, ये जुमले भी मौला तो बात मोहब्बत में आए थे, हंस गए।
لوگ جانیاں پکڑ کے گنگنا رہے تھے، مولا اس نجات دیجیے. مجھے یاد ہے کہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، آپ یہاں ایمان کے منتظر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا. چھوٹا سا امتحان لیا تھا، نہ آپ کے لیے بھوک تھی، نہ پیاس تھی، نہ پریشانی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، بس ایک چھوٹا سا امتحان لے لیا گیا. جس تاریخ کو آپ کو لوٹنا تھا وہ تاریخ ملتوی ہو گئی. گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ان کو فون کیا جا رہا ہے، ان کو فون کیا جا رہا ہے. اے کاش ادھر ادھر فون کرنے کے بجائے اپنی رضائے الہی پہ راضی رہتے. چھوٹا سا ایک امتحان تھا کہ تم نے کتنی تیاری کی ہے. تم آئے ہو نا، ہماری محبت میں آئے ہو، نہ جب وہ آئے ہو، کربلا ہو آئے ہو، توس ہو آئے ہو، آخری منزل ابھی حاصل میرے کو ان سے جانا ہے. ایک چھوٹا سا امتحان ہو جائے، تم کتنی تیاری کر کے آئے تھے. تم کہتے تھے نا اللہم عجل، مولا جلدی تشریف لائیے، مولا جلدی تشریف لائیے. ابھی امتحان ہو جاتا ہے، بہت چھوٹا سا امتحان، بڑا امتحان نہیں لیا گیا، چھوٹا سا امتحان، صرف تاریخ ملتوی ہو گئی. ہم گھبرا گئے تھے. میں نہیں گھبرایا تھا، نہ میرے بچے گھبرائے تھے، میں وہی سے سوال بھیجے. گھبرایا ہوتا تو بچوں کو کیا جاتا، کسی آ رہی تھی چلا نہیں کھل گئی تھی، بھاگ رہا تھا. تو مومن کہہ رہے تھے مولانا یہ چیز کا کہاں سے آیا. شکتی ہوتی تھی جو لے آتے تھے. یہ کتنا چھوٹا امتحان کیا، بہت بڑا امتحان نہیں کیا گیا. نہ کسی کو میزائل لگی، نہ کسی کا بچہ مرا، نہ کسی کی شہادت ہوئی، نہ کسی کو بھوکا رہنا پڑا، نہ کسی کو پیاسا رہنا پڑا، نہ کوئی بیمار تھا، نہ تو کوئی ایسا تھا کہ روڈ پہ پڑا ہو، ہوٹل کا انتظام نہیں ہے کہ رہنے دینے کا. سارے انتظامات اپنی جگہ سے. صرف تاریخ ملتوی کے 20 تاریخ کو آنا تھا، 20 تاریخ کو نہیں آتا ہے. ادھر والے بھی پریشان، ادھر والے بھی پریشان ہیں، اور اتفاق سے جہاں والے پریشان ہیں تب بھی چل رہا ہے. آپ تو امام کی خدمت میں ہے، جو معصومہ ان کی بارگاہ میں وہ پریشان ہو. یعنی یاد رکھتے ہیں، پھر میں عرض کر رہا ہوں، ہم چھوٹے سے امتحان میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اگر اللہ نے بڑا امتحان لے لیا تو کیا ہوگا جی؟ اولاد کا امتحان لے لیا، جان کا امتحان لے لیا، مال کا امتحان لے لیا، وطن چھوڑنے کا امتحان لے لیا، گھر چھوڑنے کا امتحان لے لیا، تو کیا ہم دے پائیں گے؟ کس ایمان کو ہم بلا رہے ہیں؟ اللہ عجل کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اگر عجل کہہ رہے ہیں، آپ کسی کو مہمان بلاتے ہیں نا، گھر میں بلاتے ہیں، مولانا صاحب کو بھی لے جاتے ہیں، وہ بھی لے جاتے ہیں. کب لے جاتے ہیں؟ جب گھر میں تیاری مکمل کر لیتے ہیں. بلا رہے ہیں، کس کو بلا رہے ہیں؟ فخر زہرا، یوسف زہرا کو بلا رہے ہیں. مولا تشریف لائیے، تیاری کیجیے. تیاری کا آغاز فکر سے ہوتا ہے. سب سے پہلے فکر کو آمادہ کیجیے. چھوٹے سے امتحان میں ہم کامیاب نہیں ہو پائے. خدا لگتا بڑا امتحان ہو جاتا کیا آدم مطلب اسی ایگزام میں بتاؤں، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. سرزمین کون سے کلپ آئی ہے جھوٹ بولنے کی. ان لوگوں نے نظرگیری کی اور کھڑے ہوئے کلپ بنائی گئی، ہم یہاں بھوکے ہیں، یہاں پریشان ہیں. انہوں نے معافی مانگی. معافی مانگنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے تو بدنام کر دیا. جھوٹ بول رہے سرزمین قوم میں. معصومہ قوم کی بارگاہ میں کوئی بھوکا رہ سکتا ہے؟ زیارت یاد رکھیے. بات آئی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ منظار نبی اور صحابی ایک ملا ہے نا، جس نے نبی کو دیکھ لیا توجہ فرمائیے گا.
بات چھیڑی ہے تو اس کو کمپلیٹ کر دو. منظار نبی، اور وہ صحابی جس نے نبی کے چہرے مبارک کی زیارت کر لی وہ صحابی ہے. آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں کہ صرف چہرے کی زیارت کر لینا کافی نہیں ہے جب تک نبی کے کردار کو اپنے وجود میں ورنہ صرف زیارت، نبی کے چہرے کی زیارت کر لینا کوئی کمال نہیں ہے. تو مجھے بھی کہنے کی اجازت دیجیے، جو اعتراض آپ وہاں کرتے ہیں یہی اعتراض ہمارے اوپر آتا ہے. صرف امام حسین کے روضے کی زیارت کر لینا کمال نہیں ہے، دیکھ لینا کمال نہیں ہے، نجف کو دیکھ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ مولا نجف سے کردار لینا کمال ہے. کربلا جانا کمال نہیں ہے بلکہ امام حسین سے عزم قربانی لے کے آنا کمال ہے. وہی ہو جائے گا جیسے وہاں اعتراض ہے. جو اعتراض آپ وہاں کرتے ہیں جب جائیے ٹھیک ہے، ممکن ہے جانے سے پہلے وہ بلبلا، وہ جذبہ، وہ اثار، وہ قربانی، وہ کردار، وہ رفتار، وہ گفتار، وہ اخلاق ہمارے پاس نہیں تھا. لیکن اب آ رہے ہیں تو کرنٹ کے انداز بدل گیا. اور گئے تھے تو غیر یا تو زبانی حسینی تھے، واپس آ رہے تو کردار کے حسینی. وہاں گھبراہٹ کس بات کی علامت؟ تیاری کریے تاکہ سبے انصار امام مہدی میں ہمارا نام بھی شامل ہو. یاد رکھیے جو تیاری کرے گا کامیاب. یہ نہ سوچے کہ امام آ جائیں گے تو ہم تیاری کریں گے. جو تیاری کے دن نہیں ہے، اپنی اپنی تیاری پیش کرنے کا دن ہے. مولا ہم نے یہ تیاری کی، میرا ہم نے تیاری کی ہے، جو آج ہے کل رہے گا. ایسا نہیں کہ مولا آ جائے گا تو ہم بدل جائیں گے، ہمارے اندر ایک جذبہ آ جائے گا. نہیں، اگر ہم نے آج اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے تو یہ ممکن ہے امام کو دیکھنے کے بعد یہ جذبہ اور بڑھ جائے. اسی غدیر کے دن سارا واقعہ منظر آپ کی نظر میں بس میں اشارہ کروں گا. سارا واقعہ غدیر والے دن ہوگا، لیکن وہاں تمام جشن محفلیں مسرت تمام چاروں طرف ہو رہی تھی. نظریہ بڑھ رہا تھا، سبیلیں لگی ہوئی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، کوئی فرق نہیں پڑا. یاد رکھتے ہیں کیوں ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہم جان کے لیے ڈرتے ہیں، اولاد کے لیے ڈرتے ہیں، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری امانت ہے. لیکن اگر ہمیں محسوس ہو جائے کہ کسی اور کی امانت ہے تو ہمیں کوئی خطرہ محسوس نہیں. بس ایک حدیث پڑھ کے کہ منتظر امام کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، وہ اسی حدیث سے ہے. اور کس سے حدیث ہے؟ یہ ہم سے امام سجاد علیہ السلام قال علی ابن الحسین، حسین ابن علی کے بیٹے علی ابن حسین فرماتے ہیں ان اہل زمان غیبت کے زمانے کے لوگ، ظہور کے بعد کی بات نہیں ہے، ان اہل زمان غیبت کے زمانے میں، یعنی امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں کہ رہنے والے لوگ القائلون بامامتہ، جو امام کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں، صرف زبان سے نہیں، فکر سے، عمل سے، عقیدے سے، جو امام کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں. بل منتظرون لظہورہ، اور ظہور کے منتظر ہے. افضل من کل زمان، ہر زمانے کے اہل سے بہتر ہے. مجھے کہنے دیجیے اہل یعنی صحابی، کہنے دیجیے اہل یعنی ناصر،
کرتے اپنے خصوص کو. والمنتظرون لظہور، ظہور کے منتظر ہے تیاری کے ساتھ. وہ افضل ہے، جب افضل ہے. ان اللہ آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ. صاحب عقل ہوں گے، اللہ ان کی عقلوں کو اور مضبوط کر دے گا، ان کی سمجھ کو اور مضبوط کرے گا، ان کی معرفت کو. اور سارت بہن غیبت بمنزلۃ المشاہدہ. اور یہ لوگ اس طرح سے ایمان کی غیبت کے زمانے میں اس طرح سے جی رہے ہوں گے جیسے ایمان کو دیکھ رہے ہیں، ایمان سے بھوک لے رہے ہیں. یہ غیبت ان کے لیے نہیں ہے جو تیاری کرتے، وہ اپنے وقت کے ایمان کو دیکھ رہے ہیں. وَجَعَلَهُمْ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِينَ. اور اس مجاہد کی طرح ہوں گے جو بین ید رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے سامنے جہاد کر رہے ہوں. وَتَعَوَتَا إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ سِرًّا عَلَانِيًّا. اور جہاں بھی رہتے ہیں، جس حالت میں رہتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. بس بات تمام ہو گئی، میں نے گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ دوستوں کو آگے بڑھاؤں گا. جوانوں کے لیے، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے وقت کے ایمان سے رابطہ مضبوط کریں. جتنا رابطہ مضبوط ہوتا جائے گا اتنی ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہمارے یقین اور اطمینان میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہمارے اندر جذبہ قربانی پیدا ہوتا جائے گا. ہم سماج کے لیے، دین کے لیے، وقت کے ایمان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اور یاد رکھیے، جو کنڈیشن، جو حالات، جو صورتحال انصار امام حسین علیہ السلام کے لیے تھی، وہی انصار امام مہدی کے لیے تھی. کوئی فرق نہیں. میں آج مذاہب میں اہل حرم کی کسی خاتون کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اگر تذکرہ کروں تو پہلے اہل حرم ہے، یہ نبی ذاتی ہے، یہ رسول ذاتی ہے، یہ فاطمہ ذاتی ہے. اگر اس کے کیا عزم نہیں ہوگا تو کس کے کیا عزم ہوگا. میں آج عمرو بن جنادہ کی ماں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ایک عورت کے لیے دو سہارے ہوتے ہیں. ایک عورت کے جینے کے دو سہارے ہوتے ہیں. ایک سہارے کا نام ہے شوہر، دوسرا اولاد. شوہر مر جاتا ہے، عورت جی لیتی ہے. اولاد ہے، اولاد مر جاتا ہے، عورت جی لیتی ہے، شوہر ہے. لیکن اگر دونوں سہارے چلے جائیں تو عورت ٹوٹ جاتی ہے. لیکن کربلا میں ہی مثال، دو مثالیں ملتی ہیں. ہو سکتا ہے اور مثالیں ہوں، لیکن میری نظر میں دو مثالیں ملتی ہیں. ایک جناب رباط کی، ایک مثال جناب رباط کی ہے. نہ شوہر ہے نہ بچے آغوش میں ہے. اور ایک مثال ہے مادر عمرو کی، ایک شوہر لے کے آئی، ایک 9 سالہ بچہ لے کر آئی. حضرت اللہ. اور جو میں نے عرض کیا تھا، جو حالات اس زمانے میں تھے، جو عزم اس زمانے میں تھے، وہی حالات، وہی عزم منتقل ہو رہے ہیں. آج کی عورتوں میں بھی ایسا نہیں ہے. آپ یہاں نہ دیکھیے، ذرا ان مقامات پہ جہاں یہ سب ہوا ہے وہاں دیکھیے، عورتیں اپنے سہاگ کو دینے کے لیے دے کر فضل کرتی ہے، گود کے پالوں کو دے کر شکر ادا کرتی ہے. نہ انہیں بچے شوہر کی جانے کا ملال ہوتا ہے، نہ بچوں کے بچانے کا ملال ہوتا ہے. یاد رکھیے، کیونکہ رابطہ مضبوط ہے. جب رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو کوالٹی سے بات آتی جاتی.
کربلا والوں سے بھی رابطہ مضبوط ہے، وقت کے امام سے بھی رابطہ مضبوط ہے، شوہر درجہ شہادت پر فائز ہو رہا ہے، فائز ہو جانے دیجیے، بچہ جا رہا ہے مر جانے دیے، کم سے کم بی بی فاطمہ کے سامنے جائیں گے، چاہیے تو میں بھی چاہتا ہوں، وہ خواتین رہتی ہیں، ہم کہیں گے بی بی فاطمہ سے، بی بی ہمارے پاس دو امانت تھی، شوہر تھی، وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، بیٹوں کو بھی دے دیا ہے، کل بی بی کے سامنے گفتگو ہوں گے، یہ جذبہ آج بھی ایران کی عورتوں میں ہے، اپنا سہاگ بھی دے رہی ہے، اپنے بچے بھی دے رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ رابطہ کربلا والوں سے مضبوط ہے، رابطہ رباب سے مضبوط ہے، جہاں رابطہ مضبوط ہوتا ہے وہاں کوالٹیاں، وہاں صفات، وہاں خصوصیات منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ بس مجھے کہنے کی ایک جملہ کہہ کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں، رابطہ مضبوط کرے، کربلا والوں سے رابطہ مضبوط کرے، اگر ہم اس کے اوصاف کو دینا چاہتے ہیں۔ میں آج جناب رباب کا تذکرہ نہیں کروں گا، بچے جناب رباب کے لیے یہ مصیبت کم نہیں ہے، شوہر درجہ شہادت میں فائز ہو گیا، آگوش کاری ہو گئی، رباب کچھ بھی ہو، زوجہ امام ہے، میں غیر معصوم کی زوجہ کا، غیر معصوم کی ماں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارے جنابہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، امام سے کہاں ملے ہیں؟ مکے میں ملے ہیں، 2-3 جملے اور ذہن تمام کر رہا ہوں، مکے میں امام سے ملاقات ہو گئے، زوجہ ساتھ میں ہے، بچہ ساتھ میں ہے، روزے عاشور جنابہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ عورت کے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ شوہر دنیا سے گزر گیا تھا، شوہر کے مرنے کی خبر آئی، شہادت کی خبر آئی، 9 سالہ بچہ آمادہ کیا، پٹکا باندھا، شمشیر باندھی، جاؤ بیٹا آقا سے اجازت لو۔ 9 سال کا بچہ شمشیر بڑی ہے اور دیتا ہوا چلا آ رہا ہے، امام کی خدمت میں آیا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا اجازت دیجیے، کوئی معصوم زادہ نہیں ہے، کوئی امام زادہ نہیں ہے، مانی کوئی زوجہ امام نہیں ہے، لیکن جذبہ نہیں ہے، یعنی جو ان کے قافلے سے مل جاتا ہے، جو ان سے رابطہ رکھ لیتا ہے، ان جیسا بن جاتا ہے۔ ارے چھوٹا سا بچہ امام کی خدمت میں آیا، اجازت مانگی، امام دریافت کرتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے، لوگ فرماتے ہیں جنازہ جو ابھی شہید ہوئے ہیں، امام فرماتے ہیں بیٹا تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا منظور خدا کے لیے اپنے خیمے میں لوٹ جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا منظور بھی ہے۔ ادھر امام فرما رہے تھے اسے خیمے سے آواز آئی، مولا اس قربانی کو بھی قبول کر لیجیے، اس دنیائی ماری ادرک اللہ۔ امام نے ماں کا جذبہ دیکھا، یقیناً میرا دل کہتا ہے امام رو پڑے ہوں گے، ہائے کیا وقت پڑ گیا حسین مائیں اپنی قوم کے بالوں کو حضرت اللہ۔ امام نے اجازت دی، اندازہ لگائے 9 سال کا بچہ ہے،